ارماشد صاحب دیکھیں، تھوڑا سا اگر 2 سال پیچھے چلے جائیں نا تو جو اسرائیل کو خطرہ تھا وہ حماس سے تھا اور حزب اللہ سے تھا، پھر سیریا سے تھا. تو سب سے پہلے انہوں نے حماس کو اسرائیل نے نیوٹرلائز کیا، پھر حزب اللہ کو کیا، پھر سیریا کو کر دیا. تو اب گراؤنڈ فورسز وہاں پہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو خطرہ پہنچا سکے. اب صرف ایران رہ گیا تو وہ فاصلے سے، وہ بھی اس کے پاس بھی کوئی زیادہ اکوپمنٹ نہیں ہے کہ جس سے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکے سوائے میزائل کے. تو اس جنگ کا بنے گا کیا پھر؟ میرے خیال اس جنگ کی جو پہلی کیجولٹی ہوگی نا وہ اسرائیل کا امپریشن جو عرب ورلڈ میں ہے کہ جی کہ وہ انونسبل ہے، ناقابل تسخیر ہے. ہاں، ناقابل تسخیر ہے، وہ فرسٹ کیجولٹی ہوگی. سو ابھی تک جو ہے نا لوگ آج تک یہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل تباہ نہیں ہو سکتا، وہاں کوئی بم نہیں پھٹ سکتے، ان کا خون نہیں بہہ سکتا. لیکن اب ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں جو ہم مسلم ممالک میں دیکھتے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ حماس اور حزب اللہ کو کافی ویک کر دیا گیا، لیکن یہ آرگنائزیشنز ختم نہیں ہوئی. اور یہ جو کنٹریز ہیں لیبنان، سیریا اور عراق، وہاں ان کی بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے. ٹھیک ہے نا، لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے شاید ابھی چپ ہو گئے ہوں یا چھپ گئے ہوں، لیکن اگر ایران یہ جنگ ایون نوٹ کے اوپر بھی جیت گیا تو کیا کہتے ہیں یہ آرگنائزیشنز میرا خیال دوبارہ ریوائیو ہو جائیں گی، کیونکہ جتنے ینگسٹرز ہیں وہ ان کے دل ابھی بھی ان آرگنائزیشنز کے ساتھ دھڑکتے ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ کیا کہتے ہیں کہ اسرائیل جب تک اپنے نیبرز کے ساتھ اور مسلم امہ کے ساتھ ایک ساتھ رہنے کی کوئی ترکیب ڈھونڈے گا اس کو سکون ملے گا. ٹھیک ہے، جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے مسلم امہ کے لیے. اینڈ آئی ول گیو کریڈٹ ٹو دا سعودی کراؤن پرنس، جنہوں نے جیسے ہی یہ جنگ شروع ہوئی انہوں نے ایک بہت پازیٹیو سٹیٹمنٹ دی، اور پھر آج انہوں نے دوبارہ ایک بڑی پازیٹیو سٹیٹمنٹ دی. جو آپ کہیں کہ جو کیا کہتے ہیں ویسٹرن اینالسٹ ہیں وہ ہمیشہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر شیعہ سنی ڈیوائیڈ پیدا کر دیں گے یا ہم ان میں عربی اور عجمی ڈیوائیڈ پیدا کر دیں گے. اگر کیا کہتے ہیں پرنس ایم بی ایس جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنی اسی سوچ کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور آگے اگر وہ اس طرح کی کوئی عمل کرتے ہیں کہ ہی بیکمز دا انٹرمیڈیٹری بٹوین اسرائیل اینڈ ایران، تو بہت اچھا ہو جائے گا. ایک تو مسلم امہ اکٹھی ہو جائے گی، شیعہ سنی ڈیوائیڈ اور ختم ہو جائے گی، اور اسرائیل کے لیے بھی بہتر ہے کہ اس کو جو ہے مسلم امہ کے ساتھ جینے کا ایک موقع مل جائے گا. اور وہ کنٹریز جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کیا وہ they may also start thinking on that line. لیکن میرے خیال میں یہ جنگ جو ہے یہ سونر اور لیٹر ایران کی فیور میں. بالکل صحیح. اچھا نقوی صاحب دیکھیے گا، یہ مسلم امہ کا جو کردار ہے وہ بڑا عجیب و غریب سا ہے کہ جیسے اسرائیل کے جہاز ہیں، پھر ان کے میزائلز ہیں، وہ مسلمان ملکوں سے گزر کے جاتے ہیں. پھر جو ٹریفک ہے اس کو ایران کے خلاف جارڈن نے بند کیا ہوا ہے، اسرائیل کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے. تو جارڈن کا کردار کیا ہے، بحرین کا کردار کیا ہے، یو ای کا اوورال کیا کردار ہے، سعودی عربیہ، باقی مسلم امہ، اور باقی مسلم امہ خاموش بھی ہے. تو یہ کیا ضمیر کہاں چلا گیا مسلم امہ کا؟ ہم لوگ یہاں پاکستان میں زیادہ کرتے ہیں. آپ کو آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے، آپ کو میری آ رہی ہے آواز؟ جی فرمائیے سر. جی آ رہی نقوی صاحب فرمائیے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلم امہ کی بات زیادہ تر ہم لوگ یہاں پہ پاکستان میں کیا کرتے ہیں، تو یہ عرب ممالک میں مسلم امہ کی بات ہی نہیں ہوتی ہے. میں 2 عرب ملکوں میں رہ چکا ہوں سفیر، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ امہ کی بات نہیں کرتے، وہ اپنے دوستوں کی بات کرتے ہیں، عرب ممالک کی بات کرتے ہیں، عرب لیگ کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ امہ کی بات نہیں کرتے. تو امہ تو کوئی اٹس اے فکشنل آئیڈیا، اٹس اے آئیڈیلسٹک آئیڈیا، بلکہ یہ ایک ہم نے اپنا تصور بنا رکھا ہے اپنے سوچ کے لیے. لیکن اس پہ کوئی خاص دھیان نہیں دینا چاہیے. اسلامک کانفرنس بنی تھی، وہ بھی پاکستان کے کوششوں سے بنی تھی رباط میں، اور اس وقت
پاکستان کا وفد جو تھا وہ ہندوستان کے انٹری کو روکنے میں کامیاب ہوا تھا، کیونکہ باقی عرب ممالک ہندوستان کو بھی، بھارت کو بھی اس میں داخل کرنا چاہتے تھے۔ تو ہمیں یہ سب حقیقتوں کو جاننا چاہیے اور ہمیں اپنے تصور میں نہیں بیٹھے رہنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ عرب ممالک کچھ خاص نہیں کر رہے، بلکہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ قطر بھی، آپ نے باقی جو ممالک کے نام لیے اس میں قطر کو بھی میں ایڈ کروں گا، جارڈن بھی ہے، قطر بھی ہے، بحرین ہے، سعودی عرب ہے، یہ سارے ممالک جو ہیں یہ کوئی ایسا خاص، نہ تو غزہ کے معاملے میں انہوں نے کوئی فلسطینیوں کے ساتھ حمایت دکھائی اور نہ ہی اس وقت وہ ایران کے ساتھ دکھا رہے ہیں، تو اس پہ نہیں انحصار کرنا چاہیے۔ لیکن ایران کا سکہ قائم ہو چکا ہے، اس کی بات، اس کی ساکھ مانی جا چکی ہے، اس لیے کہ ایران اکیلا ملک ہے جس نے کہ اسرائیل کی مخالفت کی ہے غزہ کے معاملے میں، اور بہت سخت مخالفت کی ہے۔ پھر ایران اسرائیل کی باقی ساری پالیسیز کے خلاف ہے، ایران اسرائیل کے وجود کے خلاف ہے۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ایران کی حمایت کریں، اور ہم نے آلریڈی اخلاقی حمایت، مورل سپورٹ ہم نے ایران کو دی ہے۔ نقوی صاحب، میں نے بریک لینی، لیکن آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، ذرا سوال سنیے گا۔ سوال یہ ہے کہ آج ایران کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگ گئے، اور ان کے پرائم منسٹر نے وہاں پریزیڈنٹ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا شکریہ، پاکستان نے ہمیں بڑی سپورٹ کی، اور اب یہ جو سپورٹ کا اظہار ہے ایران کی طرف سے، کہیں ایسا تو نہیں وہ ہمیں بھی گھسیٹنا چاہ رہا ہے کہ آپ بھی آ جائیں اس جنگ کے اندر؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ